وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین ذی وقار آپ حضرات درس حدیث سماعت کر رہے ہیں اور ریاض الصالحین سے آج ہماری حدیث نمبر جو ہے وہ 698 ہے۔ جو روایت آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں امام بخاری اس کو کتاب الفتن کے اندر لے کر آئے ہیں۔ حضرت سیدنا جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حجۃ الوداع کے موقع پر مجھ سے کچھ ارشاد فرمایا۔ فرمایا کہ تم لوگوں کو خاموش کراؤ، چپ کراؤ۔ پھر آپ نے ایک طویل خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا دیکھو تم میرے بعد کافر نہ ہو جانا اور ایک دوسرے کی گردنیں مارنا نہ شروع کر دینا۔ یہ روایت بخاری کے اندر موجود ہے۔ بخاری کے اندر ایک روایت اور موجود ہے جس کے اندر نبی پاک علیہ السلام نے اسی روایت کو، اسی بات کو بیان فرمایا ہے۔ وہ کتاب المغازی کے اندر موجود ہے، وہ حضرت عبداللہ ابن عمر سے موجود ہے۔ اس کے لفظ یوں ہیں کہ حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے ارشاد فرمایا، ایک بات تو یاد رکھ لیجئے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا اور آخری حج تھا، اور آپ نے اس میں طویل خطاب ارشاد فرمایا، کچھ نصیحتیں کی، کیونکہ مجمع بہت زیادہ تھا اس لیے آپ نے پہلے ارشاد فرمایا تم پہلے لوگوں کو چپ کراؤ۔ جب لوگ چپ ہوتے ہیں اور غور سے سنتے ہیں تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ کسی بھی علم کو حاصل کرنے کے کچھ درجات ہوتے ہیں، انہی میں سے پہلا درجہ جو ہے وہ ہے ادب ہے، اس کو یاد رکھ لیجئے۔ پھر ہے غور سے سننا، جب انسان پوری توجہ کے ساتھ بات کو سنتا ہے تو صحیح سمجھے گا، جب صحیح سمجھے گا تو اس کے ذہن میں صحیح بات رہ جائے گی۔ اسی لیے علم سیکھنے کا جو درجہ ہے ادب کے بعد وہ ہے غور سے سننا، پھر اسے یاد رکھنا، اور آخری درجہ ہے آگے لوگوں تک اس کو بیان کرنا۔ جب انسان غور سے سنے گا ہی نہیں، اس کی توجہ نہیں ہوگی تو صحیح مفہوم اس کے ذہن میں بیٹھے گا نہیں، اور جب اس کو صحیح یاد رہے گا نہیں وہ آگے صحیح بیان کرے گا بھی نہیں۔ تو لہذا جب گفتگو کی جائے تو ہمیں بہت توجہ کے ساتھ گفتگو کو سننا چاہیے۔ اسی طرح علماء جب حدیث پڑھاتے ہیں اور ان کی صحبت میں جو دیگر علماء بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں وہ بہت انہماک کے ساتھ گفتگو کو سنتے ہیں، تو یہ ایسا ہی سننا چاہیے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا واعظ ہو، صحابہ سننے والے ہوں، پھر کیا ہی بات ہے۔ اور پھر حضور کی آواز کا کیا ہی کمال تھا کہ جتنی صاف و ستھری آواز آپ کی قریب والا سنتا تھا اتنی ہی صاف و ستھری آواز آپ کی آخری والا بھی سنتا تھا۔ یہ کمال تھا۔ اب چلیے اس روایت کی طرف۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہر نبی نے ایک فتنے سے اپنی قوم کو ڈرایا ہے، جتنے نبی بھی آئے، حضرت نوح آئے یا ان کے بعد جتنے نبی بھی آئے، فتنہ دجال سے ڈرایا ہے، سب کو فتنہ دجال سے ڈرایا ہے۔ فرمایا دجال اس کی شکل و صورت کے اعتبار سے مختلف روایتیں موجود ہیں، اسی لیے محدثین نے ہر کتاب کی باب میں ایک باب الفتن ضرور رکھا ہے، فتنوں کا باب، اس باب کو ضرور پڑھنا چاہیے۔
باب مسلم اٹھا کے دیکھ لیے، مسلم میں موجود، بخاری موجود، ابو داؤد موجود، اور دیگر کتب حدیث کے اندر یہ باب موجود ہے۔ فرمایا جو دجال ہوگا وہ کانا ہوگا، اس کی آنکھ ابری ہوئی ہوگی، اتنا قداور ہوگا، اور اللہ نے اس کو ایسی قوت دی ہوگی بارشیں بھی برسائے گا، سبزہ بھی اگائے گا، مردے بھی زندہ کر دے گا، یہ کمال ہوگا۔ تو اب کوئی اتنا بڑا کمال کر کے دکھا دے، اس کو سچا نہ مان لینا، وہ جھوٹا ہی ہوگا۔ اور بتایا اس لیے جا رہا ہے تاکہ جب انسان کو بتایا جاتا ہے اس فتنے سے بچ جائے، اپنا تحفظ کر لے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنہ دجال سے پناہ مانگی ہے۔ تو آپ علیہ السلام اس کے بارے میں اپنی قوم کو آگاہ کیا ہے، اس سے بچ کے رہنا۔ اب جو اس دور کے اندر دجالی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جو مصنوعی بارشیں کر رہے ہیں، اور جس ملک کو چاہے تباہ برباد کر دیں، ایسی ٹیکنالوجی انہوں نے پیدا کر لی ہے، اور پاکستان کو نشانے پہ رکھا ہوا ہے۔ یہ زیادہ جو بارشیں ہو رہی ہیں بغیر موسم کے، طوفانی بارشیں، سیلاب، یہ اس کا ایک نتیجہ ہے۔ اور باہر کے ملکوں نے تو باقاعدہ دجال پہ فلمیں بنائی ہوئی ہے، وہ اس کو اپنا مسیح سمجھتے ہیں کہ ہمارا کوئی مسیح آنے والا ہے، اس کا انتظار کر رہے ہیں تاکہ ہماری مدد کرے گا، جنت بھی دکھائے گا، دوزخ بھی دکھائے گا، سارے کام وہ کر کے دکھائے گا۔ تو ہمیں اسے صحابہ کرام نے جب پوچھا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا کر رہے ہیں اس عالم میں، فرمایا اس عالم میں بچ کے رہنا ہے۔ تو ہر برائی سے آگاہ کرنا یہ انبیاء کا طریقہ ہے۔ تو حضرات گرامی، بس آخری بات کر کے میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ اسی لیے پاک علیہ السلام نے فرمایا تم اس کو چپ کراؤ تاکہ تم میری بات کو غور سے سن لو۔ یہ ادب کا تقاضا ہوتا ہے، جب کوئی بڑا گفتگو کر رہا ہو تو چھوٹوں کو کیا چاہیے، چپ چاپ سے اس کی گفتگو سنیں تاکہ سمجھ میں آ جائے۔ جب سمجھ میں آئے گی تو انشاءاللہ یاد بھی رہے گی، آگے تک پہنچانے میں آسانی بھی ہوگی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔